بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اقبال کے شاہینوں کے نامہ و پیام یعنی این امپارٹنٹ میسیج ٹو یوتھس، قسط نمبر 17۔ عورتوں کے لیے شرعی احکامات میں بہت رعایتیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے نماز کے لیے صرف ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو چھوڑ کر پورے جسم کو نماز کی حالت میں ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ چاہے تاریک رات میں تم تنہا نماز پڑھ رہی ہو یا اپنا شوہر یا اپنا کوئی محرم رشتہ دار ہی وہاں کیوں نہ ہو۔ ہاں، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ صرف کندھوں تک، وہ بھی دوپٹے کے اندر جو بہتر ہے۔ قیام کی حالت میں سینے پر ہاتھ رکھنا عورتوں کے لیے، رکوع کی حالت میں بس صرف اتنا جھکنا ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچے، مگر دونوں گھٹنوں، ہاتھوں اور پاؤں کو ملا کر۔ سجدے کی حالت میں زمین کے ساتھ چمٹ کر، باہوں اور پاؤں بچھا کر۔ قعدہ کی حالت میں دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر۔ یہ حکم ہے آپ عورتوں کو۔ اس طرح نماز پڑھنے کا حکم شریعت نے تمہاری نزاکت طبع، تمہارے ضعف بدن اور تمہارے فطری شرم اور حیا کے پیش نظر دیا ہے۔ تمہیں مسجد میں جانے کا، وہاں نماز جمعہ پڑھنے کا اور عیدگاہ میں حاضری کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں گھر گھرستی کا نظام متاثر ہوگا۔ نیز تمہاری جسمانی ساخت ان احکام کا متحمل بھی نہیں ہے۔ تمہارے لیے ضروری زیب و زینت کے سامان کو فراہم کرنے کا حکم تمہارے شوہر کو دیا گیا ہے، تاکہ محبت میں اس کا جھکاؤ تمہاری ہی طرف رہے۔ تمہیں اس کی موجودگی میں ضروری آرائش یعنی بنا و سنگار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ تمہاری محبت میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ ہاتھوں میں مہندی لگانے کا حکم ہوا ہے۔ زیورات کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں تمہارا یہ بیچارہ شوہر ہی اس کی ادائیگی کرتا ہے، حالانکہ اس کی ادائیگی تمہارے ذمہ تھی۔ کیا ملت کی بیٹیوں، آپ کو اس کا احساس بھی ہے؟ عمرہ یا حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا، یعنی پست آواز میں اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیہ کو آہستہ پڑھنے کا حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ الرمل میں یعنی طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح چلنا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اجتباء احرام میں دائیں کندھے کو کھلا رکھ کر طواف کرنا تمام چکروں میں، یہ آپ کے لیے حکم نہیں ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان تیزی کے ساتھ چلنے کا حکم تم عورتوں کو نہیں ہے، اگرچہ اس مبارک عمل کی بنیاد ایک مقدس عورت ذات نے ہی ڈالی ہے، اور بلکہ آپ کو اپنی ہی سلے ہوئے آرام دہ سادہ کپڑوں کا احرام باندھنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ شریعت مبارکہ نے ان تمام احکامات میں تمہاری کتنی رعایت رکھی ہے، پھر بھی آپ اسلامی احکامات کو بوجھ سمجھتی ہیں، اس نظام رحمت کو کچھ اور نام دیتی ہیں۔ چنانچہ پابندی کو غلامی سے، گھروں میں رہنے کو قید با مشقت سے، شوہر کی اطاعت کو حق عزت سے، گھر گھرستی کے کاموں کو اضافی امور سے تعبیر کرتی ہو۔ البتہ چند ایک مشکل مناصب سے تمہیں مستثنی رکھا گیا ہے، کیونکہ تم میں مشقت طلب امور کا تحمل اور برداشت نہیں ہے۔ امت کی ابکری شخصیتیں تو تمہارے بطن سے اور تمہاری شکم سے
اور تمہاری پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ہاں، اپنے اولاد کی ایسی تربیت تمہارے اختیار میں ہے جو دعوت دین میں، امامت و خطابت میں، افتاء اور قضاء میں، تصنیف اور تالیف کے میدان میں، درس و تدریس کے مسند پر، احقاق حق و ابطال باطل کے میدان میں، غیرت دینی و حمیت اسلامی میں مولانا شاہ محمد الیاس صاحب، مولانا محمد یوسف صاحب قادروی، مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عمر صاحب پالن پوری، مولانا سعید احمد خان صاحب، منشی محراب صاحب، منشی اللہ دتا صاحب، مولانا عطاء اللہ صاحب بخاری، مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی، مفتی عزیز الرحمن صاحب، قاضی مجاہد الاسلام صاحب، صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، حضرت تھانوی، مولانا ظفر عثمانی، علامہ شبیر عثمانی، مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع، حضرت علامہ کشمیری، حضرت علی میاں ندوی، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، اسی طرح حضرت مولانا صفدر امین اکاڑوی، حضرت مولانا طارق اعظم، اور ایسے ہی مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، حضرت مولانا سمیع اللہ خان صاحب، مولانا سمیع الحق شہید، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، اور رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح عصر حاضر کے مولانا الیاس گھمن، مولانا طارق جمیل، مولانا خالد رحمانی، محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی، بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی، ان جیسے بزرگوں کے کسی حد تک آپ ہی کے بطن سے جانشین اور خوشہ چین بن سکتی ہیں، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہیں، پھر ملتے ہیں آپ سے آخری قسط میں، اس عنوان کے تحت 18ویں قسط ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔